ایک سوال یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کی بات گاؤں میں بھی گئے ہیں, پکچرز ہم نے دیکھی ہیں اور اس پہ بڑا ایشو بھی بنا تھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ ڈاکٹر صاحب میں ممبر ہوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا, اور میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, اور میں کمپیریٹیو ریلیجن کا پروفیسر ہوں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو 4 سال قرآن, سنت, حدیث, فقہ اور ان تمام تر بڑے موضوعات پر باضابطہ طور پر ریسرچ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ماسٹرز لیول میں ہم سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہیں, تو ان طلباء کو باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں کبھی کبھی ایک اسٹڈی ٹور پر لے جایا جاتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ کرسچن کمیونٹی کے عقائد کیا ہیں, تو عملاً ان میں سے جو اسپیسیفک ماسٹرز لیول کے یا ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے, اور ان کو باضابطہ طور پر اس پر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جب آپ دیگر مذاہب کے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, اس کے کیا مذہبی آداب ہوں گے, آپ نے کس انداز سے ان سے گفتگو کرنی ہے, کس انداز سے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے. ان کو باقاعدہ اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب میں فورس کنورژن پر کام کر رہا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ایک بل متعارف کروایا گیا کہ کیا پاکستان میں جبراً لوگوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہم نے باضابطہ طور پر اس میں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. میں 50 سے زائد غیر مسلموں کی, ایک جھاڑو لگانے والے سے لے کر قومی اسمبلی کے رکن تک کو میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا ہے. ہم نے سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان, آزاد کشمیر, یہاں تک کہ کیلاش کے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس انٹرویو میں مجھے مختلف عبادت گاہوں میں جانا پڑا, لیکن ہم نے ان سے 2 بنیادی سوالات رکھے ہیں کہ کیا وہ پاکستان میں محفوظ ہیں. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں زبردستی ہندو کمیونٹی کو یا کرسچنس کو زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے, تو کیا وہ پاکستان سے خوش ہیں, اور کیا ان کو فورس کنورژن یا فورس میرج پر ہم باقاعدہ مسلمان مجبور کر رہے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا نام, اپنا ریلیجن اور آپ کس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کب سے پاکستان میں ہیں, ایک بنیادی تعارف, بریف انٹروڈکشن آپ پہلے اپنا دے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام رونی پٹیل ہے جی. میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں. پاکستان ہمارا گھر ہے, ہماری بنیاد ہے, ہماری ریکگنیشن ہے, ہماری چاہت ہے. میں تقریباً 60 سال سے پاکستان میں ہی رہا ہوں. ہم پاگل ہیں پاکستان کے لیے. سمجھ لے کہ پاکستان ہمیں ہمارے بچوں سے بھی پیارا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں عموماً ایک پروپیگنڈا ہمارے ہاں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں, اور خاص طور پر جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں سیف نہیں ہیں, انہیں جبراً یہاں پر مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کا کبھی کوئی ایسا دلخراش ایکسپیرینس پاکستان میں کہ کسی نے آپ کو جبراً جو ہے بائی فورس کسی نے کہا ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اپنے دین کو چھوڑ دو, یا آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے بائی فورس کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو؟ پیار سے تنگ کیا گیا ہے, محبت سے تنگ کیا گیا, عزت سے تنگ کیا گیا, کھانے کھلا کے تنگ کیا گیا, محبتوں سے. ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم نان مسلمز نہیں ہیں. ہمیں کوئی ریلیجن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میرے 99.9% دوست سخت مسلمان ہیں, جو میرے گھر میں آتے, بیٹھتے, اٹھتے, کھاتے, پیتے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرے بیڈ روموں میں جا کے بیٹھتے ہیں, میرے گھر کے بچوں کے ساتھ میرے فری ہوتے ہیں. ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی پاکستان میں پارسی ہیں. میرا نام تشنا پٹیل ہے اور میری پیدائش ہی کراچی شہر میں ہوئی ہے, اور میرا تعلق زوراسٹرین ریلیجن سے ہے, جس کو عموماً لوگ پارسی کے نام سے جانتے ہیں. پاکستان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں دے آر فورسفلی کنورٹڈ ٹو اسلام, انہیں بہت جبر اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے جب آپ یہاں مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتی ہیں؟ جہاں تک فورس کنورژن کا سوال ہے, میرے خیال سے کوئی فورس کنورژن کوئی کسی کو کر نہیں سکتا انلیس یو وانٹ ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو ظاہر بات ہے ہمارا میڈیا, ہم ایکسپوجر بہت ہے, لوگوں کو موبائل پہ بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے, تو اس میں اگر کسی لڑکے کا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ولنگلی ایک دوسرے کی ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کو اگر ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر کے فورس کنورژن کا نام دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اٹ از رانگ. یہ پیار محبت کی بات ہے, اس کے اندر یہ فورس کنورژن اور یہ سارے ورڈز استعمال نہیں کیے جا سکتے.
جب ان سچویشنز میں لڑکیوں کو پوچھا بھی جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری رانگ کہ ہم اس چیز کو لیبل کر کے پوری دنیا میں اچھالنا شروع کر دیں کہ ہمارے ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے. میرا نام داؤد ہے اور میں وادی کیلاش رمبور سے تعلق رکھتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کروں. میں جس طرح سے ہماری آزادی ہے کسی اور دنیا کے کسی حصے میں بھی اس طرح آزادی نہیں, خاص کر کیلاش قوم جو اپنی پوری آزادی کے ساتھ وہاں پر اپنے رسم و رواج ادا کرتی ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ پاکستان ہماری ہر طرف سے مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی کیلاش نہیں رہتا, صرف پاکستان کے شمال مغرب میں ہمارا جو علاقہ ہے. تو ہم اپنی جو مذہبی رسومات ہیں پوری آزادی کے ساتھ, کوئی پریشر نہیں, بلکہ جب ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں فورس وہاں موجود ہوتا ہے. ہمیں کیونکہ ہم باؤنڈری میں ہوتے ہیں تو کوئی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایشو پیش ہے, اس لیے پاکستان ہماری جو مذہبی رسمی ادا کرتے ہیں اس وقت ان کو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تو ہمارا پورا سپورٹ کرتے ہیں. میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, اس پہ دنیا جو خفا ہے تو خفا رہنے دو. یا محمد کا وظیفہ ہے لبوں پر ہر دم, یا محمد کا وظیفہ ہے لبوں پر ہر دم. ذکر سرور میں مجھے کھویا ہوا رہنے دو, میں تو عاشق ہوں نبی کا, میں تو عاشق ہوں نبی کا. میرا نام ہے مہاراج گوپال گری. ویرسیمل کے ڈیوانی نے مجھے کہا تھا کہ بھائی ادھر جو بلوچستان کے اندر جو بڑا مندر ہے, پھر میں ان کے کہنے پر ادھر آیا. ادھر سے مجھے ابھی تک 16 سال ہوئے ہیں اس مندر کی سیوا کرتے ہوئے. ادھر بلوچستان کے اندر جو بھی بلوچ مسلمان بھائی ہیں اور ہم سب ساتھ مل کے رہتے ہیں. کبھی بھی کسی کو کوئی ٹچ نہیں ہوا ہے, کبھی کسی سے کوئی دھوکہ نہیں ہوا ہے, کبھی کسی کی چوری نہیں ہوئی ہے. 0 پوائنٹ سے لے کے اوڑ ماڑے تک آپ رات کو گھومیں گے, آپ کو اونٹ چلتے ہوئے نظر آئیں گے, بکریاں چلتی ہوئی نظر آئیں گی, گائیں چلتی. کسی نے کوئی چوری نہیں کی ہے. کوئی روک کر یہ نہیں پوچھتا آپ کون ہو, آپ کے پاس کیا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اتنا امن اور شانتی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا ہوں تو کسی شہر میں ہو یا کسی ملک میں ہو. نہ کوئی جبر ہوتا ہے نہ کوئی زبردستی ہوتی ہے. اگر خوشی سے کوئی جاتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے. ہم ادھر بھی آئے ہیں تو ہم کو امن اور شانتی ملی ہے. اگر کوئی دنیا کہتی ہے, کوئی ہمارا دشمن کہتا ہے ادھر ہمارے سے ظلم ہے, تو کیا ہمارے سے ظلم ہے؟ آپ بتائیں. میرا نام پرنس ڈیوڈ ہے اور میں کراچی یونیورسٹی میں رہتا ہوں. اور تقریباً ہم یہاں پہ باپ دادا سبھی یہیں پہ ہیں, پیدائشی ہم یہیں کے ہیں سب. 50 سے 60 سال سے بھی اوپر ہو گیا. سمجھے ہماری جنم بھومی یہی ہے. آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں پاکستان میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے؟ ہم یہاں پہ تقریباً بہت زیادہ آزاد ہیں. کبھی ہمیں کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آزادی ہمیں بہت اچھی طرح سے ملی ہوئی ہے. باقاعدہ یہاں پہ اب تو ہمیں پاکستان ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتا ہے. ہمارے کوئی ایونٹ ہو, کرسمس ہو, ایسٹر ہو, تو باقاعدہ ہمارے چرچز کے آگے سیکیورٹی ہوتی ہے. کیا کبھی کسی نے آپ کو جبراً پاکستان میں قرآن پڑھانے کی کوشش کی ہو یا کہا ہو کہ تم اسلام پڑھو اور زبردستی کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی کسی نے فورس نہیں کیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, آپ کو یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملا کہ جس نے اپنے ایک آزادانہ انٹرویو میں یہ کہا ہو کہ ہم پاکستان میں مجبور ہیں یا ہمیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ہاں, یہ مسائل ضرور ہیں جو میجورٹی کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں, وہ مائنورٹی بھی فیس کر رہی ہے. مثلا میں مہراب پور میں گیا اور بڑی مشکل سے میں نے بدھسٹ کمیونٹی کو تلاش کیا, تو جو پرابلمز میجورٹی کو ہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے, تو وہ پرابلم جس طرح میجورٹی فیس کر رہی ہے وہ پرابلمز مائنورٹی بھی فیس کر رہی ہے. تو وہ پرابلمز یکساں, وہ انسانیت کے یکساں مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس بارے میں ان کو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور شاید وہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہوا ہے,
کراچی میں کلفٹن میں ایک بہت بڑا مندر ہے مہادیو کا مندر. میں جب وہاں گیا اور میں نے پہلی مرتبہ وہاں توحید کے عنوان پر خطاب کیا ہے تو مجھے کہا گیا کہ 500 ایئرز میں آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اس مندر پر اسلام کے کسی عنوان پر گفتگو کی ہے. جی میں آئی واز الاؤڈ ٹو اسپیک دیئر. اور وہاں ایک پروگرام تھا جس میں بہت مسلمانوں کی پوری ایک کمیونٹی کو انہوں نے مندر کا وزٹ کروایا تھا اور میں نے باضابطہ وہاں وزٹ کے بعد وہاں اظہار خیال کیا ہے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. آپ یہ دیکھیں کہ میرا رابطہ سکھ کمیونٹی سے بھی رہا ہے اور جب ہم نے اور سکھ آپ کو معلوم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ادب اور تعظیم سے کام لیتے ہیں. وہ توحید پرست ہیں اور وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر بیان کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سردار ہیرا سنگھ یا بشپ خادم بھٹو کے ساتھ میں نے ٹی وی کے پروگرامز کیے ہیں تو آپ سنیں کہ کس طرح سے وہ توحید کو بیان کر رہے ہیں یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. تو اگر کسی سکھ سے میں ملاقات کرتا ہوں اور وہ سکھ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا رہا ہے یا وہ حضور کا تذکرہ کر رہا ہے اور اگر کوئی محض اس تصویر کو لگا کر اس کے نیچے کیپشن لکھ دے کہ عمیر صاحب تو جو ہے شرک اور کفریہ باتیں سیکھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. نعت منقبت پیش کروں اس کے بعد ایک آدھ نظم پیش کروں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں. نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا جو ہے نا آپ لوگوں کا تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم سچ کو ظاہر کریں. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور میں تو بہت پرانا 1400 سال پیچھے ہی جا رہا ہوں. واہ واہ واہ. کیونکہ جب تک اس کو میں سامنے نہیں لاؤں گا تب تک میری بات پوری نہیں ہوگی. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن بنایا تھا جو دنیا کا پہلا قانون تھا. کیا بات. جس کو میثاق مدینہ کے نام سے دنیا میں جو تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھلے جسمانی طور پر نظر نہیں بھی آ رہے ہمیں, لیکن ان کا پیغام جو ہے کلام پاک جو ہے اور حضور پاک کی جو سیرت ہے نا اتنی ڈومیننس کر رہی ہے دنیا میں کہ لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہربان ہے, شفقت والا ہے, سب کو معاف کرنے والا ہے, رحمت للعالمین جس کا نام ہے. اے میرے بھائیوں, سب سے پہلے سیرت نبوی کو لے لو اور در در جاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت در در پہنچاؤ. لیکن جو بنیادی نقطہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, نہ خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد اور یکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, آپ کو یقینی طور پر کروسیفائی یا شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی آمد کی پیشن گوئی کر رہا ہوں, بشارت دے رہا ہوں کہ جن کا نام مبارک احمد ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسمہ المسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی مسیح علیہ السلام ہے, اور نبوت کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا, اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا. آپ دیکھیے کہ ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 کو جب آپ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی بشارت دی کہ اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی کو بھیجوں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ میرے نام سے کلام کریں گے اور جو کچھ سابق انبیاء لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک بات کا ذکر ہمیں ڈیوٹرونومی 30
3 वर्स नंबर 1 to 2 के अंदर मिलता है कि जा अर्रब्बु मिन सीना व अशरक़ा लहुम मिन सईर व तलअला मिन जबल फारान। 3 पहाड़ों का जिक्र हुआ है कि फारान की चोटी से अल्लाह का नूर तुलू हुआ, जबल सईर से तुलू हुआ और तूर सीना से तुलू हुआ। जबल सईर फलस्तीन में है, मसीह अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तूर सीना से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। और जबल फारान से मुराद मक्का मुकर्रमा की वो वादी है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर खाना काबा के करीब छोड़ा था। मैं अपनी इस गुफ्तगू में एक हवाला ज़रूर यहाँ पर जॉन 16 वर्स 12 to 14 का दूंगा कि मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से खुद ये इरशाद फरमाया कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी, अच्छा, लेकिन अभी तुम उन बातों को समझ नहीं सकते। फरमाया कि हाउ बीट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज कम, फरमाया कि जब वो रूहुल हक तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाएंगे, अच्छा, तो वो तुम्हारे सामने तमाम तर हकाइक को बयान फरमा देंगे। और आप फरमाते हैं कि वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा बल्कि वही कहेगा जो अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से वो सुनने वाला है और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा और मेरी तकदीस को बयान करेगा। हमारा अकीदा ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की बशारत दी और अब जो है वो ये यकीनी तौर पर कुल इंसानियत के लिए निजात इसी में है कि वो अल्लाह के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर और बिलखुसूस और उन किताबों पे जो आसमानी किताब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। सर मेरा इसी के साथ ज़िमनी सवाल ये था कि जैसा आपने कहा, लेकिन जो इंटरफेथ हार्मनी पे जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, व्हेनेवर हमारे कोलीग्स जब जाते हैं इस तरह के इंटरफेथ प्रोग्राम्स में, होली का प्रोग्राम हो या क्रिसमस का प्रोग्राम हो, जस्ट एज अ सोशल इवेंट, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारी ईद पे हमारे घर अगर आते हैं मुबारकबाद देने, तो हमें भी जाना चाहिए। तो अहले सुन्नत की तरफ से ख़ास तौर पर बड़ा रिएक्शन आता है। इसी तरीके से हम, आपने जैसे बताया कि तौहीद पे आपने जाके लेक्चर दिया उनके मंदिर में, तो उनकी तरफ से ये एतराज़ आता है कि उनके उलमा को हमारी मस्जिदों में आने नहीं दिया जाता। इस बारे में सर आपकी डॉक्टर साहब, मैं इस पे 2 डायमेंशन से बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि क्रिसमस और होली ये दोनों उनके सिर्फ सोशल फेस्टिवल्स नहीं है बल्कि रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। अच्छा, गैर मुस्लिमों के रिलीजियस फेस्टिवल्स में शिरकत का हुक्म यह है कि उनमें शिरकत करना शरन नाजायज़ है। और मैं इस बारे में आपको शरई मसला भी बताना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। तो लिहाजा हमें गैर मुस्लिमों के जो मज़हबी त्यौहार हैं जैसे क्रिसमस है या जैसे होली है, दिवाली है, हमें उसमें शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी ऐड करूँ कि इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लें कि गाय का गोश्त खाना ये हिंदू कम्युनिटी में बहुत सख्त, यानी वो इसको मना समझते हैं। तो अगर मैं ये डिमांड नहीं कर रहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर मैं गाय ज़िबा करूं और हिंदू कम्युनिटी के लोग मेरी गाय का गोश्त लाजमी तौर पर खाएं, वरना ये इंटरफेथ हार्मनी के मुखालिफ होगा, तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी ख्याल करना चाहिए कि वो मेजॉरिटी के जो मज़हबी एहसासात हैं वो उनका ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम हिंदुओं से ये मुतालबा नहीं करते कि वो गाय का गोश्त हमारे ईद उल फितर या ईद उल अज़हा के मौके पर खाएं या वो मीलाद के मौके पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजमन तारीफ़ करें, तो इसी तरह माइनॉरिटीज़ को भी हमसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं करना चाहिए कि जहां हमारी रिलीजियस जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्रीच हो रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि क्या गैर मुस्लिम मस्जिद में आ सकते हैं, तो इसका जवाब है यस, वो बिल्कुल आ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में मस्जिद नबवी शरीफ में नजरान का वफ़द हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके तरीक़े के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। और मैं आपको ये बताऊं कि बाहर ममालिक में ये बहुत बड़ा इस्लाम की दावत और तबलीग का ज़रिया है कि गैर मुस्लिमों को इस्लामी इबादत गाहों का विज़िट करवाया जाता है, वो नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं। प्रोफेसर शेख अली मुस्तफ़ा, पहले मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो सेंट पॉल के नाम से मशहूर थे। आपको पता है वो सिर्फ इस वजह से मुसलमान हुए कि ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। उन्होंने मस्जिद का विज़िट किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ टाइम, और उनको पहली बार ये पता चला कि मुसलमानों की इबादत में सजदा करके इबादत की जाती है, और वो किसी ऐसे मज़हब की तलाश में थे कि जिसमें सजदा करके इबादत की जाती हो। वो शख्स इस वजह से मुसलमान हो गया। तो लिहाजा अगर गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारी इबादत गाह में आ जाते हैं तो ये इस्लाम की दावत देने का एक बहुत खूबसूरत मौका है। अगर वो आपसे सवाल करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, डायलॉग होता है, किसी मौजू के ऊपर बहस होती है, आप उनको मुतमईन करते हैं, तो इससे शरन इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। और ख़ुद अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फ़रमाया है कि अगर कोई मुशरिक
تم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ وہ تمہارے علاقے میں آئے تو فرمایا کہ تم اس کو اجازت دے دو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اور پھر اس کو امن کے ساتھ اس کے علاقے تک پہنچا دو. یہ نہیں کہ یہ ہمارے علاقے میں آیا ہے اب اس کو قتل کر دیا جائے. تو نجران کے وفد کی میں نے مثال آپ کو دی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن سر میرا ایک سوال وہی ہے کہ کیا ہم، کیونکہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو سوشلی بھی ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، مطلب ان کو مبارکباد دینے نہیں جا سکتے اگر کوئی ایسا ایونٹ ہے، مطلب یہ کہ کرسمس پہ ہی میں آؤں گا کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، مشرکین تو نہیں کہیں گے انہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہندوؤں کا کوئی ایونٹ ہے کیونکہ وہ ہمارے عید پہ آ کے ہم سے مبارکباد، ہمارے لیے کوئی مٹھائی لے آتے ہیں، شیر قورمہ لے آتے ہیں کچھ، تو کیا ہم ان کو صرف مبارکباد بھی نہیں سکتے، ہم ان کی ریچول سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، ہمیں ان کو بریچ نہیں کرنا. ہم ریلیجیس فیسٹیولز میں تو شرکت نہیں کر سکتے، نہ مبارکباد دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہوتی ہے. مثلاً اگر ہندوز ہیں تو ظاہر ہے جب وہ دیوالی ہولی مناتے ہیں تو وہ کچھ بتوں دیوی دیوتاؤں کے ساتھ وہ دن منسوب ہوتے ہیں. خاص طور پر جب آپ ان کے سوشل فیسٹیولز کی بات کریں گے، مثلاً کسی کرسچن کی شادی ہوئی، آپ کا دوست ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں شادی مبارک، آپ اس کو شادی کی مبارکباد دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی حلال کھانا بنایا ہے، قرآن نے کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ مکمل حلال ہے، حلال فوڈ ہے، کھایا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس میں خاص طور پر جب آپ کسی ریلیجیس فیسٹیول میں مبارکباد دینے کی بات کریں گے شرعاً ناجائز ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہمارے عقیدے پر پڑتا ہے اور اسلام میں توحید بالکل خالص ہے. جہاں تک تعلق ہے کرسمس کا، تو ہم کرسمس کے ورڈز کے ساتھ مبارکباد تو نہیں دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہم عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی معجزانہ ولادت پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کی خوشی میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. کرسمس کے ورڈز کے ساتھ ان کو مبارکباد نہیں دی جائے گی. کیک لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ان کو آپ کیک بطور کرسمس گفٹ کے نہیں دیں گے. گفٹ بھی نہیں دے سکتے. یس، صحیح. وہ ایک ریلیجیس فیسٹیول ہے.